السلام علیکم ناظرین اکرام، ابھی میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا حدیث شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ، اس سے صاف معنی ظاہر ہو جاتا ہے قرآن سیکھنے کے معنی میں کہ اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہے اور اس کے حکم بھی سمجھنا ہے، اس کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے۔ تاکہ اس کا جب ترجمہ ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے کلام شریف کا حکم کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، جب تک ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اب معنی کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھائیں بھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کلام شریف کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سورہ فاتحہ ہی کو لے لیجیے، جو ہم سب سے پہلے نماز میں پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو، اس کا معنی بھی ہم اسے شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے تو جاننے کی، تب جانے ہیں ہی نہیں کہ پیدا ہوتے کے ساتھ جان رہے تھے، بلکہ کوشش کرنا ہے کہ ہم بھی جانیں سورہ فاتحہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں اور الشفا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ اگر کسی پر دم کیا جائے تو اسے شفا حاصل بھی ہوتا ہے، اسے الشفا بھی کہتے ہیں اور الصلاۃ بھی اس کا نام ہے۔ حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو یعنی الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ ویسے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، ہم نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، یعنی 2 برابر حصوں میں مان لیا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، اس کی رحمت کا بیان ہے، اس کی عدل کا بیان ہے، اس کی بادشاہت کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ میں بندہ کے مناجات ہیں جو بارگاہ الہی میں وہ پیش کرتا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں اس کا ایک نام 7 مثانی بھی ہے، یعنی کہ 7 آیت والی سورہ، نماز میں پڑھنے والی سورہ، اسے بار بار نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم نماز میں اس کا معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اور سمجھ میں آتا ہے تو ہمارے جو خشوع و خضوع بھی زیادہ بہتر طریقے سے پیدا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم بجاوری میں بھی لطف پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہم کلام شریف کو تلاوت کریں معنی کے ساتھ، ثواب کی غرض سے صرف نہ پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کو پڑھانا کہ آگے بھی ہے۔ اور اب دوبارہ کلام شریف کو سمجھانے والا کوئی آئے گا نہیں، نہ کوئی پیغمبر آئے گا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام شریف کو فارورڈ کرنے کے، یعنی دوسروں تک کو فارورڈ اس لیے کریں کہ ہم لوگ بہت آسانی سمجھ جاتے ہیں کہ ایک بات کو دوسرے جگہ پہنچانے، میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے دوسروں تک پہنچاؤ اگر ایک ہی آیت کی نہ ہو، وَبَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَةً، مانے یہ میری طرف سے پہنچاؤ ان تک جن کے پاس نہیں پہنچا ہے، خواہ ایک ہی آیت کیا نہ ہو۔ لہذا تب ہم دوسروں تک کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں؟ جب تک ہم معنی سمجھیں گے نہیں اور اس کا مفہوم سمجھیں گے نہیں، ہم دوسروں کو کس طرح سے کمیونیٹ کر سکتے ہیں؟ لہذا اس نیت سے بھی ضروری ہے، اس ارادے سے بھی ضروری ہے کہ جب ہم دوسرے کو کمیونیٹ کرتے ہیں تو پوچھتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ لہذا ہم خود بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں، چونکہ تفسیر جو ہے روح القرآن ہے۔ جب تک ہم قرآن کی روح تک نہیں پہنچیں گے، ہم کو ساری بات سمجھ میں نہیں، نہ عمل کرنے میں لطف پیدا ہوگا، نہ حکم بجاوری میں لطف پیدا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم معنی کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ کلام شریف کو پڑھیں۔ تفسیر موبائل میں بھی آپ کے ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا، یا پھر آپ اس کو تفہیم القرآن ہر جگہ اویلیبل ہے، آپ جہاں چاہیں وہاں کتب خانے میں بھی جا کر کے کی نقل حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں لوڈ کر سکتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم کلام شریف کو سمجھ کر کے پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تفہیم و تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ آنے والا مہینہ ہے، ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور بات بھی سمجھ میں آئے گی، عمل بھی سمجھ میں آئے گا۔ الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی، پسند آیا تو یہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ
ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ہم دوسروں تک پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے وَبَلِّغْنِی لَوْ آیَةً، میری جانب سے دوسروں تک پہنچا خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. الحمدللہ.